بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کل تک جو ہم نے پڑھا تھا احادیث کے تعارف میں، تدوین حدیث کا پہلا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ جو عہد رسالت تھا، اور دوسرا اس کے اندر ہی کا حصہ تھا صحابہ کرام کا دور۔ وہ پہلا دور تھا تدوین حدیث کا۔ آج ہم تدوین حدیث کے دوسرے دور کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو دوسرا دور جو تدوین حدیث کا تھا وہ تھا تابعین کا دور۔ یہ 99 ہجری سے لے کر 170 ہجری تک کا دور تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اس میں سرکاری طور پر اہتمام کیا تھا انہوں نے تدوین حدیث کے لیے۔ تو اس میں یعنی کہ اموی خلیفہ میں جو تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہی یہ اعزاز نصیب ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے تمام ماتحت حکام کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بکھرے ہوئے ذخیرہ کو یکجا کرنے کی طرف پوری توجہ دی، اور اس صدی میں تدوین حدیث کا باقاعدہ اہتمام سرکاری طور پر ہوا۔ عام طور پر چونکہ اہل عرب کا حافظہ بہت قوی ہوتا تھا، اس لیے وہ لکھنا جو تھا وہ زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن ابھی پہلی صدی بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ آہستہ آہستہ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہونا شروع ہوتے گئے، جس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے حدیث کا ذخیرہ جمع کرنے کے احکامات صادر فرمایا۔ ان میں اس دور میں دوسرے دور میں مشہور مؤلفین جو تھے اور ان کی تالیفات تھیں، کوفہ کے امام شامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مدینہ کے امام ظاہری تھے، شام کے امام مکحول، امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار، امام مالک کی کتاب موطا، اور امام سفیان ثوری کی کتاب جامع، امام اوزاعی۔ تو یہ تمام جتنے امام تھے ان کی تالیفات تھیں، مشہور تھیں۔ فتنہ وضع حدیث اس میں پھر زیادہ سر اٹھانے لگا۔ وضع حدیث کا فتنہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ من گھڑت حدیثیں بہت سارے لوگوں نے شروع کر دی بنانے، یعنی خود سے ہی حدیث بنا لیتے کوئی بھی بات اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب فرما دیتے۔ تو تمام محدثین نے اس شب و روز کی محنت کے بعد علم اصول حدیث مرتب کیا۔ تو اس علم کی وجہ سے کئی اس کی شاخیں بھی آگے تھیں، جن میں سے فن اسماع الرجال اور جرح و تعدیل کا جو فن تھا زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بعد ہے تدوین حدیث کا تیسرا دور، یہ تھا تبع تابعین۔ تبع تابعین کن لوگوں کو کہا جاتا تھا؟ ان کا عہد تھا یہ۔ تبع تابعین وہ لوگ تھے جنہوں نے تابعین کو اپنی زندگی میں دیکھا اور ان کے اوپر ایمان لائے کہ یہ واقعی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، اور اسی ایمان پر ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ تو عہد تبع تابعین کا جو تھا وہ تھا 171 ہجری سے لے کر 220 ہجری تک۔ یہ حدیث کی تدوین کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں اصول حدیث کا علم اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، اور محدثین نے اپنی تمام جو احادیث تھیں ان تمام اصول و قواعد پر پرکھا، اور بڑی کوشش کے بعد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کتابیں ترتیب دیں اور اس خوبصورتی سے تالیف کی کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی اہمیت اور افادیت میں فرق نہیں آیا۔ اب بہت ساری اس میں مسانید بھی مدون ہوئیں، کتابیں بھی لکھی گئیں، جنہیں اب مسانید میں مسند امام احمد بن حنبل، مسند اسحاق بن راہویہ اور مسند عثمان بن الجاسیہ کی مشہور تھیں۔ اس کے بعد 6 احادیث کی جو مشہور کتب لکھی گئیں انہیں صحاح ستہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی جو تھی وہ صحیح بخاری تھی۔ اس کے مؤلف جو تھے امام محمد بن اسماعیل بخاری تھے، اور اس کتاب کو دیگر کتابوں پر جو 6 کتابیں لکھی گئیں حدیث کی ان میں سب سے زیادہ فوقیت اس کو حاصل ہے۔ اس کی کئی شرحیں لکھی گئیں، اور حافظ ابن حجر کے شمار کے مطابق اس میں 7397 احادیث تھی۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے صحیح مسلم۔ یہ امام مسلم بن حجاج القشیری نشاپوری
کی تالیف ہے اور اس میں 12,000 احادیث ہیں۔ صحاح ستہ میں اس کتاب کو دوسرا درجہ حاصل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین بھی کہتے ہیں، اور جو حدیث ان دونوں کتابوں میں ہوتی ہے اسے متفق علیہ، یعنی کہ دونوں امام اس حدیث پر متفق ہیں، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو حدیث کی کتاب آتی ہے وہ ہے جامع ترمذی۔ تو یہ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی کی تالیف ہے، اس میں 3,812 احادیث ہیں۔ سنن ابن ماجہ، یہ چوتھے نمبر پہ کتاب آتی ہے احادیث کی، یہ امام محمد بن یزید بن عبداللہ ماجہ قزوینی کی تالیف ہے، اس میں احادیث کی کل تعداد 4,000 ہے۔ پانچویں نمبر پہ اس میں سنن ابو داؤد، یہ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سبہسانی کی تالیف ہے، اس میں احادیث کی کل تعداد 4,800 ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے سنن نسائی، یہ کتاب امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی کی تالیف ہے، اس میں حدیثوں کی تعداد 5,761 ہے، اور بعض علماء کرام جو ہیں وہ اس سنن نسائی کی بجائے امام مالک کی تالیف موطا کو صحاح ستہ میں شمار کرتے ہیں، جو امام مالک بن انس کی تالیف ہے۔ تو اب اس مختصر سے تعارف تمام جو صحاح ستہ کی کتابوں کے میں نے آپ کو تعارف کروا دیے ہیں، اس مختصر سے تعارف کے بعد جو ہے